ایک رات ہی کی تو بات ہے. اگر آپ مجھ سے 2 لاکھ لے کر اپنی بہن کا علاج کروانا چاہتی ہیں تو آج کی رات آپ مجھے خوش کر دیں اور میں آپ کی بہن کا مکمل علاج کرا دوں گا. حرم جو اپنے باس سے مدد لینے آئی تھی اپنی بہن کے علاج کے لیے، ان کی اس قدر گھٹیا بات سن کر بے بس ہوئی تھی اور آج اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا. آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں کاروباری بندہ ہوں، نفع کے بغیر کوئی سودا نہیں کرتا. اگر میری بات پر راضی نہیں تو جا سکتی ہو یہاں سے. میرا وقت بہت قیمتی ہے. جائیں یہاں سے حرم، اور اب دوبارہ تب یہاں آنا جب میری بات ماننے کے لیے تیار ہو. میں تیار ہوں، لیکن سر آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. بے شک صبح مجھے طلاق دے دیجیے گا. حرم آنکھوں میں آنسو بھرے اس شفاق شخص کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جو اس مشکل وقت میں اس پر بالکل رحم نہیں کھانے کے لیے تیار تھا، بلکہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. اور حرم کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا. اس نے آریان شاہ کو بے بسی کی مورت بنے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گالوں پر لڑک آیا تھا. سر میری بہن کی طبیعت خراب ہے. اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ اس وقت ہسپتال میں ہے اور ڈاکٹر نے اس کے علاج کے لیے 2 لاکھ روپے مانگے ہیں. میں نے مینیجر سے بات کی تھی مگر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات کر لوں. آپ مجھے کچھ مہینوں کی سیلری ایڈوانس دے دیں یا پھر مجھے قرض دے دیں. میں آپ کو آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گی. اگر میری بہن کی زندگی کا سوال نہیں ہوتا تو میں ہرگز بھی یوں آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی. اس کا لہجہ لڑکھڑایا ہوا تھا اور چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی. عالیشان شاہ نے فائلوں سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے کھڑی حرم کو دیکھا تھا جس کی عمر بمشکل 19 برس کی تھی. عالیان شاہ ایک عیاش فطرت کا مالک تھا. حرم مجبور تھی، اسے ہر حالت میں نوکری کی ضرورت تھی اور عالیان شاہ نے اس کی مجبوری سے زیادہ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے اسے جاب پر رکھ لیا تھا. اور آج تو وہ خود اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اپنی بہن کے علاج کے لیے پیسے مانگ رہی تھی. عالیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. جس لڑکی کو وہ پانا چاہتا تھا آج وہ لڑکی خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی. عالیان نے ایک آنکھ کی ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا. ٹھیک ہے مس حرم، میں 2 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ابھی ٹرانسفر کر دیتا ہوں. اس کی بات سن کر حرم کے چہرے پر یکدم ہی اطمینان سے پھیلا تھا. اسے یک گونا سکون کا احساس ہوا تھا. اس نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی تھی. مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے. عالیان نے بے باک نظروں سے حرم کی طرف دیکھا تھا. حرم اس کے اس طرح سے دیکھنے پر کچھ بے چین سی ہوئی تھی. کیسی شرط سر؟ حرم سوالیہ نظروں سے آریان کو دیکھ رہی تھی جو آدھا جملہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا. آلیان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ مر جائے گی مگر کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی. وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو پیسے کے پیچھے مر مٹ جائیں. یہ بات اس نے ان 3 ماہ میں بہت اچھے سے جان لی تھی. اس نے آج تک حرم کو کسی مرد سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا. عالیان نے بھی کبھی حرم کو اکیلے میں اپنے آفس میں بلایا تھا مگر حرم نے اس کے ہاتھ بڑھانے کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. میں آپ کو آپ کی منہ مانگی رقم دوں گا اور آپ کو آج رات کے لیے میرے بستر کی زینت بننا پڑے گا. عالیان گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. حرم کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی. احساس ذلت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس سے یہ بات کرے گا، اسے اپنے ساتھ رات گزارنے کے لیے مجبور کرے گا. سر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرم کو اپنی ہی آواز اجنبی سی معلوم ہوئی تھی. ایک رات ہی کی تو بات ہے مس حرم. اگر آپ مجھے 2 لاکھ روپے لے کر اپنی بہن کا علاج کروانا چاہتی ہیں تو آج کی رات آپ مجھے خوش کر دیں اور میں آپ کی بہن کا مکمل علاج کروا دوں گا. وہ عالیان شاہ کو اتنا برا انسان نہیں سمجھتی تھی مگر وہ شخص اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. وہ اس کے منہ سے اس قدر گھٹیا بات سن کر بے بس ہوئی تھی. آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. حرم کی آواز لڑکھڑائی تھی. میں کاروباری بندہ ہوں، نفع کے بغیر کوئی سودا نہیں کر سکتا. اگر آپ میری بات پر راضی نہیں ہیں تو جا سکتی ہیں یہاں سے. میرا وقت بہت قیمتی ہے. عالیان نے لاپرواہی سے کہا تھا اور اپنے سامنے رکھی فائل دوبارہ سے کھول لی تھی جبکہ حرم وہیں کھڑی رہ گئی تھی. اس کی بہن ہسپتال کے بستر پر تھی کہ صبح تک لازمی ہسپتال میں پیسہ جمع کروانا تھا. اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے تھے.
आलियान ने सर उठाकर वापस हुरम की तरफ देखा था, जो गुमसुम सी खड़ी थी। हुरम, जाएं यहाँ से। आप दोबारा तभी आना जब आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हों। आलिशान शाह ने सख्त लहजे में कहा था। हुर्रम ने धुंधली हुई होती निगाहों से उसकी तरफ देखा था। आलिशान शाह ने बेइख्तियार ही उससे निगाहें चुराई थी। वो जाने क्यों उस लड़की की जख्मी निगाहों में नहीं देख सका था। हुर्रम की सिसकी कमरे में गूंजी भी और उसने गहरा सांस भरकर अपने आंसुओं को पोंछा था। आलियान शाह को जाने क्यों इस लड़की का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं तैयार हूं सर। हुर्रम ने गर्दन झुकाए अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए कहा था। उसके गले में गिरहें सी पड़ गई थी। लेकिन आपको मुझसे निकाह करना होगा, भले ही आप सुबह उठते ही मुझे तलाक दे दीजिएगा। हुर्रम का लहजा आंसुओं से पुर था। आलिया ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा था। वो चंद लम्हों के लिए हुर्रम की बात का मतलब नहीं समझ सका था, और फिर उसकी बात का मतलब समझते ही वो गहरी सोच में डूब गया था। ठीक है मिस हुर्रम, मुझे आपसे निकाह करने में कोई एतराज नहीं है। बस आप आज रात हर सूरत मुझे अपने बिस्तर पर चाहिए। आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। हुर्रम सर झुका गई। कुछ ही देर में उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए की रकम आ चुकी थी। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। वो गुमसुम सी थी। अगर आलियान उसे निकाह करने पर राजी नहीं होता तो वो किसी सूरत अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती थी। उफ, फिर जाने उसकी बहन का क्या होता, ये सोचकर उसकी रूह तक कांप गई थी। कल सुबह उसकी बहन का ऑपरेशन होना था और आज रात उसे आलियान शाह के बिस्तर पर होना था। उसका दिल चाहा कि वो अपनी बेबसी पर फूट फूट कर धाड़े मार कर रोए। ऑफिस की टाइमिंग खत्म हो गई थी, मगर हुरम अब भी अपनी जगह बैठी हुई। आज उसे ऑफिस से घर नहीं जाना था, बल्कि आलियान शाह के साथ उसके बिस्तर पर जाना था। आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस खाली होने लगा था और साथ ही हुरम का दिल भी वैरान होता जा रहा था। यहाँ तक कि अब वो ऑफिस में अकेली ही रह गई थी और आलियान अपने रूम में मौजूद था। कुछ देर बाद आलियान अपने रूम से निकला था। उसकी नजर हुरम पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट रेंग गई थी। उसे आज की रात बहुत ही हसीन मालूम हुई थी। हुरम की आंखें सूजी हुई थी। शायद वो रोती रही थी। उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर आलियान के दिल को धचका सा लगा था, मगर वो कैफियत नजरअंदाज करता हुआ उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए ऑफिस से निकल गया। हुरम अपनी जगह से उठकर सर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। वो दोनों एक साथ लिफ्ट में दाखिल हुए थे। हुरम आलियान शाह से नजरें नहीं मिला रही थी। आलियान ने हुरम की तरफ देखा था, जिसकी निगाहें जमीन पर गड़ी हुई थी। हुरम, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि जैसे मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर आपको कोई एतराज़ है तो ये बात यहीं ख़त्म हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हुई हैं। मैंने आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। आलियान शाह ने हुरम के खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे की तरफ देखते हुए सर्द और खुश्क लहजे में कहा था। हुरम ने एक झटके से सर उठाकर आलियान की तरफ देखा था, जिसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। हुरम को उसकी संग दिली पर अफसोस हुआ था। उसकी बहन अस्पताल में थी। वो शख्स उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके करीब आ रहा था और उस पर उससे तवक्का कर रहा था कि उसके चेहरे पर 12 न बजें। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हुरम ने कहकर अपना रुख मोड़ा था। आलियान शाह के दिमाग में जाने क्या समाई थी। उसने हुरम की सफ़ेद कलाई थामकर उसे एक झटके से अपने ऊपर करीब खींचा। हुरम उसके सीने से आकर टकराई थी। हुरम ने घनी पलकें उठाकर आलियान की आंखों में देखा था। उस लम्हे आलियान का दिल किया कि वो हुरम की पलकों को अपने होठों से छू ले। हुरम मुतवहश नजरों से उसे देख रहे थे। उसी लम्हे उसे हुरम डरी सहमी हिरनी की मानद लगी थी। हुरम ने आलियान से दूर होने की कोशिश की थी। सर प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। हुरम की सांसें लम्हे भर में तेज हुई थी। उसे आलियान से ये उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। हमारा निकाह होने वाला है, अब तुम पर और तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है। आलियान ने उसे मजीद खुद में जगड़ते हुए कहा था। अभी हमारा निकाह नहीं हुआ है, आप मुझे नहीं छू सकते। हुरम का लहजा सख्त हो गया था। अगर मैं तुमसे निकाह करने की हामी नहीं भरता तो क्या करती तुम? आलियान ने जले हुए लहजे में सवाल किया था। तो मैं आपकी डील पर लानत भेजकर यहाँ से चली जाती। हुरम ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा था। आलियान उसे देखकर रह गया था। वो सामने खड़ी लड़की का पल पल बदलता रूप देख रहा था। वो समझ गया था कि अगर अभी हुरम अपनी बहन की वजह से मजबूर नहीं होती तो ये बात करने पर उसे कत्ल भी कर सकती थी।
یہ سوچ آتے ہی اس نے جھرجھری بھری تھی اور حرم کو خود سے دور کیا تھا۔ لفٹ کھل گئی تھی۔ حرم خود کو سنبھالتی ہوئی لفٹ سے علیان کے پیچھے باہر نکلی تھی۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی۔ حرم نے اپنی بہن کے ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ انہوں نے اس کی بہن کے آپریشن کے لیے صبح 11 بجے کا وقت دیا تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ علیان حرم کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ حرم کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ وہ علیان کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی تھی، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ اگر علیان نے اسے نکاح نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ علیان کے گھر لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ علیان اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کب آئے گا۔ حرم نے علیان کا انتظار کرتے ہوئے اپنے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تھا۔ علیان نے اس کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ کی رقم ٹرانسفر کر دی تھی۔ حرم کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پیسوں کے لیے اس قدر مجبور ہو جائے گی۔ حرم سر جھکائے لاؤنج میں بیٹھی اپنی آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی اسنا میں سامنے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی اس کی جانب بڑی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر اب پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ حرم نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حرم اس وقت سادہ سے سفید رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ میں آپ کی میک اپ آرٹسٹ ہوں۔ سر نے مجھے آپ کو برائڈ بنانے کے لیے ہائر کیا ہے۔ آپ پلیز میرے ساتھ اس کمرے میں آ جائیں، وہاں آپ کا سارا سامان رکھا ہوا ہے۔ حرم کچھ نہ سمجھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس لڑکی کے پیچھے کمرے تک گئی تھی۔ بیڈ پر سرخ رنگ کا برائڈل ڈریس رکھا ہوا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ سجا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے حرم کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا تھا اور مہارت سے اپنے ہاتھ چلانے لگی تھی۔ حرم خاموش بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو نکل رہے تھے۔ میم، اس طرح آپ روتی رہیں گی تو آپ کا میک اپ کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لڑکی نے نرمی سے کہا تھا۔ حرم نے گہری سانس بھری تھی اور اپنے اندر ابلتے لاوے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے آنسو روکنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر لرزتے وجود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں علیان واپس گھر آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ نکاح خواہ اور اس کے کچھ دوست تھے۔ وہ نکاح خواہ اور گواہوں کا انتظام کرنے گیا تھا۔ حرم نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ حرم کا چہرہ تو سرخ دوپٹے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کا نکاح صرف ایک رات کے لیے ہی تو ہو رہا تھا، پھر علیان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ علیان نے ترچھی نظروں سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ علیان شاہ اپنے دوستوں کو اور نکاح خواہوں کو چھوڑنے دروازے تک گیا تھا۔ حرم کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ آج ایک انچاہے رشتے میں بندھ گئی تھی، اور وہ بھی ایسا رشتہ جو محض چند گھنٹوں پر ہی محیط تھا۔ علیان شاہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر کے اسے چھوڑنے والا تھا، اور شاید کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتا تو شاید یہ بھی یاد نہ رہتا اسے کہ اس کی زندگی میں کوئی حرم نام کی لڑکی شامل تھی۔ علیان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور چلتا وہ حرم کے قریب آیا تھا۔ حرم نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ علیان شاہ نے اپنی ہتھیلی حرم کے سامنے پھیلائی تھی۔ حرم نے نظر اٹھا کر زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا حزن علیان شاہ کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ حرم کی یہ حالت دیکھ کر علیان شاہ ایک لمحے کے لیے پریشان سا ہوا تھا۔ اس کا ضمیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، مگر علیان شاہ نے اپنے ضمیر کی آواز کو جھٹک کر خود کو ان ساری لا یقینی سوچوں سے آزاد کروایا تھا۔ کمرے میں چلو حرم، علیان شاہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ حرم نے اس کی ہتھیلی میں اپنا نازک سا ہاتھ لیا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ علیان نے گہری نظروں سے اس کے کانپتے لرزتے وجود کو دیکھا تھا اور اس سے اپنے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حرم سر جھکائے علیان شاہ کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ کمرے کو بے حد خوبصورت سرخ رنگ کے گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں گلابوں کی بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی جالی دار گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ علیان اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا تھا اور پھر خود آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے حرم کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ حرم کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ حرم کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ علیان شاہ کی زندگی میں اس سے پہلے بہت سی عورتیں شامل تھیں، مگر ایسی کشش اس نے کسی میں بھی محسوس نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش جاگی تھی کہ وہ ان عورتوں میں سے کسی کو دلہن کے روپ میں دیکھے۔ مگر جانے کیوں حرم کو دیکھ کر شدت سے اس کے دل نے یہ خواہش کی تھی کہ کاش وہ اسے دلہن کے روپ میں دیکھ سکے۔ اور اب حرم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ علیان نے اس لمحے خود کو اس کے حسن کے سامنے سرنڈر کرتا ہوا محسوس کیا تھا۔ حرم سر جھکائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ خود کو علیان کے حوالے کر دے۔ اب اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی اور نہ ہی وجہ بچی تھی۔ علیان شاہ نے دھیرے سے اس کو گھونگھٹ ہٹا دیا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔
हुरम उसे देखने से ही तनाव बरत रही थी। आलियान ने हुरम की ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया था। उसके इस तरह इस्तेहकाक से छूने पर हुरम जी जान से कांप कर रह गई थी। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें टकराई थी। हुरम की निगाहें जब्त से सुर्ख हो रही थी। कल सुबह आप मुझे तलाक दे देंगे तो इसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आपको मुझसे अपनी हवस पूरी करनी है। इसके बाद शायद हम दोनों एक दूसरे से कभी न मिले, तो मुझे दुल्हन बनवाने की या कमरा सजवाने की क्या जरूरत थी? हुरम कुछ समझ नहीं सकी थी, इसलिए आलियान से सवाल किया था। मगर हुरम का काटदार लहजा आलियान ने अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस किया था। उसने संजीदा नजरों से हुरम की तरफ देखा था, जो इंतहाई मासूमियत से अपनी आंखों में सवाल लिए उसे देख रही थी। मैं इस वक्त नहीं सोचना चाहता कि हम दोनों कल सुबह उठकर अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ इस पल को जीना चाहता हूँ। इस रात का हर गुजरता लम्हा तुम्हारे साथ महसूस करना चाहता हूँ। मैं कल के बारे में नहीं सोचना चाहता था। पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसी क्या कशिश है, जब तुमने मुझसे निकाह करने की बात की तो यकदम ही मेरे दिल में तुम्हें दुल्हन बनने की देखने की ख्वाहिश जागी थी। मैं तुम्हें अपने लिए सजा संवरा देखना चाहता था, और देखो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आलियान शाह ने तुम्हें चाहा था और तुम्हें हासिल कर लिया। अब भले एक रात के लिए ही सही, तुम मेरे करीब हो, मेरी दस्तरस भी हो। आलियान ने गंभीर लहजे में कहा था, और उसके मजीद करीब हुआ था। हुरम के दिल की धड़कन एकदम ही तेज हुई थी, मगर वो आलियान की इस कदर कुर्बत पर सांस रोक गई थी। आलियान ने मुस्कुराती नजरों से उसकी तरफ देखा था और धीरे से उसके माथे पर लब रख दिए थे। सांस लो मेरी जान, आलियान ने उसके माथे से लब हटाते हुए बोझल लहजे में कहा था। पूरम के सीने में अटकी हुई सांस बहाल हुई थी, मगर वो नजरें नहीं उठा सकी थी। वो आलियान की नजरों में मचलते जज्बात को नहीं देख सकती थी। आलियान ने आहिस्ता से उसके सर से दुपट्टा हटाकर साइड में रखा था। अब वो आलियान के सामने बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। पूरम को जी भर कर शर्म आई थी। उसकी हालत देखकर आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। उसे हुरम का यह डरा सहमा सा रूप बेहद पसंद आया था। वो लड़की उसकी बीवी होते हुए भी उससे झिंप रही थी, इससे नजरें चुरा रही थी। उसका ये अंदाज देखकर आलियान पागल सा हो रहा था। आलियान एक कामयाब और मशहूर बिजनेसमैन था। आज से पहले आलियान की जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थीं, वो आलियान की दौलत देखकर खुद उसके करीब आई थीं। उन्होंने आगे बढ़कर आलियान को अपना वजूद खुद सौंपा था। उन लड़कियों में शर्म और झिझक नाम की कोई चीज नहीं थी, मगर आज जो लड़की उसके मुकाबिल नजरें झुकाए बैठी हुई थी, वो उसकी बीवी थी। उसके निकाह में थी, मगर फिर भी उसकी पलकें लरज रही थी। सुर्ख रंग की लिपस्टिक से सजे होंठ कांप रहे थे। वो मरमरी बदन की लर्जिश वाजिया हो रही थी। आलियान ने एहतियात और नरमी से उसकी ज्वेलरी उतार दी, मगर हुरम ने एक बार फिर उसकी तरफ नहीं देखा। जाओ चेंज करके आ जाओ, आलियान ने हुरम के कान में धीरे से सरगोशी की थी। हुरम इस बात में सर हिलाती हुई अपनी जगह से उठी थी और कमरे में बने अटैच बाथरूम में चली गई थी। आलियान ने मुस्कुराती नजरों से उसे जाता देखा था, जबकि वॉशरूम में दाखिल होकर हुरम की आंखें फैल गई थी, क्योंकि वॉशरूम में उसके लिए सुर्ख रंग की पैरों को छूती नाइटी रखी हुई थी। हुरम के कान सुर्ख हुए थे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये पहनकर बाहर जा सकती। कुछ देर में वो वहीं खड़ी रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, मगर हल्के जर्द रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। पूरम ने गौर किया तो दीवार पर लगे छोटे छोटे बल्ब में ये रोशनी फूट रही थी, जो कमरे को मजीद ख्वाबनाक माहौल अता कर रही थी। खुरम के माथे पर पसीने की नन्हे नन्हे से कतरे चमकने लगे थे। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था, मगर उसे घबराहट हो रही थी। आलियान शाह बेड की पायंती की साइड पे सर झुकाए बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। हुरम की मौजूदगी को महसूस करके उसने सर उठाकर देखा था उसे, और चलता हुआ हुरम के करीब आया था और एक झटके से हुरम की कमर में हाथ डालकर उसे अपने नजदीक किया था। हुरम घबराई हुई सी उसके सीने से आन लगी थी। वो किसी कबूतर की मांद अपनी आंखें मींच गई थी। उसकी इस अदा पर आलियान मजीद बेखुद हुआ था। आलियान की गहरी सांसों की तपिश हुरम को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। आलियान ने सुर्ख पड़ते उसके चेहरे को देखा था। अब वो मजीद खुद पर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता था। वो हुरम के गुलाबी फड़फड़ाती होंठों पर झुका था और नरमी से उन्हें छू गया था। हुरम ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया था। वो सरता पैर तक लर्ज गई थी। आलियान ने उसे किसी मोम की गुड़िया की मानित अपने बाजुओं में उठाया था और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा था। हुरम ने उसके सीने पर सर रखकर खुद को उसके सपुर्द किया था, मगर उसकी आंखों से आंसू निकलकर आलियान की शर्ट में जज्ब हुए थे। आलियान ने अपनी शर्ट पर उसके आंसुओं की नमी को महसूस किया था। उसने हुरम को नरमी से बेड पर लिटाया था और उस पर साया फगन हुआ था। हुरम को यह तारीख बेहद लंबी महसूस हुई थी। वो आलियान की शिद्दत सहती निढाल हो गई थी। फजर की अजानों के वक्त आलियान उससे जुदा हुआ तो नींद से हुरम की आंखों में बसेरा कर लिया। सुबह हुरम की आंख खुली तो घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठकर बैठ गई।
وہ آج بہت دیر تک سوتی رہی تھی، اسے ہسپتال جانا تھا۔ وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسی اسنا میں باتھ روم سے اپنے گیلے بال پونچھتا ہوا آریان شاہ برآمد ہوا تھا۔ خرم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ روزانہ ٹھیک 8 بجے آفس میں موجود ہوتا تھا، لیکن آج وہ آفس نہیں گیا تھا۔ خرم کو دیکھ کر آلیان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ خرم اس کی طرح سے دیکھنے پر کچھ کنفیوز سی ہوئی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ مجھے لگا تھا کچھ دیر تو مزید سوگی، آلیان نے نرم سے لہجے میں کہا تھا، مگر خرم کو آلیان کا یہ نرم لہجہ زہر لگا تھا۔ اس نے تنفر سے آلیان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ہسپتال جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، یہ کہہ کر خرم نے اس کے برابر میں سے نکلنا چاہا تھا، مگر آلیان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلے جانا۔ آلیان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آلیان اس منظر میں کھو سا گیا تھا۔ سر پلیز چھوڑے مجھے، آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا ہے، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خرم کو اس وقت اس کا بازو چھونا بھی بے حد ناگوار گزرا تھا۔ اس کی بات سن کر آلیان شاہ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے اسے خرم کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور مجھ پر حلال ہو۔ میں جب چاہے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں، تمہارے جسم پر اور تمہاری روح پر میرا پورا حق ہے، اور تم مجھے میرے اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ آلیان نے اسے اپنے بازوؤں میں نرمی سے سموتے ہوئے کہا تھا۔ خرم نے اپنی کمر پر آلیان کے ہاتھوں کی بے باکی کو محسوس کیا تو وہ کان کے لوہوں تک سرخ پڑی تھی۔ اس نے آلیان سے خود کو چھڑانے کی شدت کوشش کی تھی۔ شاید آپ اپنی زبان سے مکر رہی ہیں، آپ کو صرف ایک رات کے لیے میرے قریب آنے کی اجازت تھی۔ خرم کی سلگتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو کسی بھی لمحے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر آلیان کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ خرم نے اپنی آنکھوں میں حیرانی بھرے آلیان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بے شک وہ ہنستے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں لٹل گرل، تم بھول رہی ہو، اپنے قریب کبھی بھی آنے کی اجازت تم نے خود مجھے دی ہے۔ میں نے تمہاری ہی مرضی سے تم سے نکاح کیا تھا، آلیان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خرم کے چہرے پر بے بسی پھیلی تھی۔ میں تو صرف ایک رات کے لیے تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، مگر تم نے ہی مجھ سے نکاح کر کے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ اب میں کبھی بھی تمہارے نزدیک آ سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اچھا ہوا تم نے مجھ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اب میں ہر رات تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے جسم کا نشہ سا لگ گیا ہے، اور اب میں اس نشے سے بالکل بھی باہر نہیں آنا چاہتا۔ آلیان نے اسے خود سے لگاتے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آلیان کا لمس ایک بار پھر سے پا کر خرم بری طرح تڑپی تھی۔ آلیان کی انگلیاں اس کی نائٹ ڈریس کی ڈوریوں سے الجھی ہوئی تھی۔ آپ مجھے ابھی اس وقت طلاق دیں اور یہ معاملہ ختم کریں۔ خرم نے پوری جان لگا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آلیان نے طلاق کا لفظ سن کر غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے خرم کے منہ سے یہ لفظ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر خرم بولتی رہی تھی، کیونکہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ میں نے آپ کی کمپنی میں جاب چھوڑ دی ہے اور ریزائن بھی دے دی ہے۔ آج کے بعد آپ کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی میں آپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے صرف نفرت ہے۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر یہاں میری بہن کی زندگی کا سوال نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے بستر پر آپ کا دل بہلانے کے لیے موجود نہیں ہوتی۔ میں یوں اپنی ہی نظروں میں نہ گرتی۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ خرم کے وجود پر آلیان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ آلیان نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگا تھا، مگر اس کے ذہن میں خرم کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ خرم واش روم سے باہر آئی تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آلیان نے اس کی طرف اپنا ٹاول بڑھایا تھا۔ خرم نے اس کی جانب دیکھے بغیر ٹاول تھام کر اپنے گیلے بال سکھانے لگی تھی۔ چند بوندیں آلیان کے چہرے پر پڑی تھی۔ خرم کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آلیان کا جی چاہا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی نمی کو محسوس کرے، مگر خرم کے چہرے کی طرف دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑ دیتا ہوں، آلیان نے نرمی سے کہا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، خرم نے کچھ سختی سے کہا تھا۔ نیچے آ جاؤ، پہلے ناشتہ کرو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہاسپٹل چل رہا ہوں، اس بار آلیان نے بھی سختی سے کہا، تو خرم اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آلیان کمرے سے جا چکا تھا۔ خرم نے بامشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ نیچے گئی تو آلیان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، خرم نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ آلیان نے گردن اٹھا کر سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم ناشتہ نہیں کرو گی تو اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی، اس لیے چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ آلیان کا لہجہ سخت تھا۔ خرم اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔
یہ شخص پل پل روپ بدلتا تھا۔ خرم بجھے ہوئے دل سے اس کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور ناشتہ زہر مار کرنے لگی تھی۔ آلیان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آلیان کی ہمراہ ہسپتال میں کھڑی تھی۔ اس کی بہن کا آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی اپنی 10 سالہ بہن کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کا سب کچھ اس کی بہن تھی، مگر اس کے دل میں سوراخ تھا۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی جبھی اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ وہ ہر صورت اپنی بہن کی زندگی بچانا چاہتی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور وہ کر گزری تھی۔ اس نے اپنی بہن کے علاج کی خاطر اپنے جسم کا سودا کر لیا تھا۔ آلیان شاہ بھی وہیں موجود تھا۔ وہ اس مشکل وقت میں خرم کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ 2 گھنٹے تک خرم کی بہن کا آپریشن ہوا تھا اور خرم مسلسل اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ آلیان نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ خرم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پانی پی لو۔ آلیان نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ اسی اسنا میں ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ خرم فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف بڑھی تھی۔ میری بہن کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ خرم نے بے قراری سے ڈاکٹر سے سوال کیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر آلیان نے اس لمحے خود کو لعنت بھیجی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا جو اس وقت اپنی بہن کو لے کر پاگل ہوئی پڑی تھی۔ آلیان کو اپنی اس خود غرض حرکت پر افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خرم کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا جبکہ ڈاکٹر خاموشی سے خرم کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری خرم، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ شی از نو مور۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے خرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ خرم کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گئی ہو۔ وہ بے یقین نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں اب ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ وہ یکدم ہی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ آلیان نے اس کو بازوؤں سے تھاما تھا ورنہ شاید وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس نے متوحش نظروں سے آلیان کی طرف دیکھا تھا۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری بہن مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ خرم حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ آلیان سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خرم ہمت کرو، آلیان نے اسے نرمی سے سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ خرم کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ میں آپریشن سے پہلے اس سے ملی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے آئس کریم کھانے کی فرمائش بھی کی تھی۔ وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہے؟ میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ آلیان نے اس کا سر اپنی سینے پر رکھا تھا اور نرمی سے اسے خاموش کروانے لگا تھا جبکہ خرم کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ آلیان کی سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے تو اس وقت یہ بھی خیال نہیں تھا کہ وہ آلیان کی سینے سے لگی کھڑی ہے۔ اسے اس وقت صرف ایک سہارے کی ضرورت تھی اور وہ سہارا آلیان کے روپ میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ خرم کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ آلیان نے ہی سارے انتظامات دیکھے تھے۔ وہ خرم کی بہن کی میت کو لے کر اس کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ خرم کے ساتھ رشتہ دار اور محلے والے ان کے گھر جمع ہو گئے تھے جبکہ آلیان ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آلیان کو دیکھ کر محلے والوں اور رشتہ داروں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھی۔ آخر ایک عورت نے آلیان سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں خرم کا شوہر ہوں، آلیان نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات وہاں موجود سب لوگوں کو پتہ چل چکی تھی جبکہ خرم کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کی میت کے سرہانے بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میت اٹھا لی تھی۔
خرم کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر اسے جدا کر رہا ہے۔ خرم بری طرح سے چیخی چلائی تھی۔ وہاں موجود عورتوں نے خرم کو سنبھالا تھا۔ کچھ دیر بعد گھر خالی ہونے لگا تھا۔ سب لوگ خرم کو تسلیاں دے کر وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، جبکہ چند رشتہ دار خرم سے ناراض تھے کہ خرم نے ان کو اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، بلکہ خرم اس وقت کسی کے بھی سوالوں کے جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی یہاں تک کہ سارا گھر خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف آلیان اور خرم ہی بچے تھے۔ آلیان نے خرم کو کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی، مگر خرم نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی تو جیسے دنیا ہی برباد ہو گئی تھی۔ میں بالکل تنہا ہو گئی، میرے پاس اب کوئی بھی نہیں ہے، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، خرم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تھا۔ آلیان نے اسے بازوؤں میں سمیٹا تھا۔ خرم ایک بار پھر سے اس کی سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، یہاں تک کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آلیان بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ وہ خرم کو فوری طور پر ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے خرم کو سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ آلیان خرم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ خرم ساری رات سوتی رہی تھی اور آلیان کی نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ ایک پل بھی نہیں سویا تھا۔ وہ بس خرم کو تکتا رہا تھا۔ وہ اپنے کیے پر افسوس کرتا رہا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرتا رہا تھا۔ وہ ساری رات اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑا رہا تھا۔ خرم صبح کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ جب شب بیداری کے باعث آلیان کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ خرم کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آ رہی تھی۔ اس نے بوچھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تھا تو وہ آلیان کے کمرے میں تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آلیان اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا، خرم نے آلیان کی سمت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یکدم ہی اس کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی تھی۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو، آلیان اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا اور اسے بیڈ پر ٹیک لگا کر بٹھایا تھا۔ تم آرام کرو، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ناشتہ یہی منگوا لیتا ہوں۔ آلیان کے لہجے میں صرف نرمی اور محبت تھی۔ خرم سانس روکے بیٹھی خاموشی سے اپنے درد سے نبرد آزما ہو رہی تھی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، کل ہی میری بہن مری ہے اور آپ مجھے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یہاں اٹھا کر لے آئے ہیں، خرم نے چٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر آلیان نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں صرف کرب تھا۔ خرم، خدا گواہ ہے، میں نے کل رات تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں کل رات سے اب تک خود کو اسی بات پر لعنت ملامت کر رہا ہوں کہ میں نے کیوں اس قدر خود غرضی دکھائی، اور اس کے لیے شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ آلیان نے سر جھکائے بے بسی سے کہا تھا، جبکہ خرم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آلیان نے ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیا تھا اور زبردستی خرم کو کھلایا تھا، جبکہ وہ تو ایک نوالا کھانے کے لیے بھی راضی نہیں تھی۔ اسی اثنا میں ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تھی اور اجازت ملتے ہی وہ کمرے میں آئی تھی۔ صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ سے کچھ مہمان ملنے کے لیے آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ آلیان نے اسے جانے کی اجازت دی تھی، جبکہ خرم نے حیران نظروں سے آلیان کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ خرم کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ شاید تمہارے رشتہ دار ہوں گے یا پھر محلے والے، آلیان نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا اور اس کے سامنے رکھی ناشتے کی ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس کی بات ابھی بھی خرم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور انہیں کیسے پتا چلا کہ میں کہاں ہوں؟ خرم اب بھی حیران تھی۔ میں نے وہاں سب کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور تمہیں یہاں لانے سے پہلے میں نے تمہاری پھپھو کو اپنے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ شاید ان میں سے کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہو، آلیان نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا، اور الماری میں سے اپنی ایک استری شدہ شرٹ نکال کر پہنی تھی۔ لیکن آپ کو یہ بات سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ خرم بری طرح سے چیخ اٹھی تھی۔ خرم، میں تمہارا شوہر ہوں اور اب یہی تمہارا گھر ہے، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آلیان کے لہجے میں اطمینان تھا،
جبکہ حرم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ جب مجھے طلاق دے دیں گے پھر میں کیا کروں گی؟ کس کس کو ہمارے رشتے کی سچائی بتاتی پھروں گی؟ میں ان لوگوں سے کیسے کہوں گی کہ میں نے آپ سے صرف ایک رات کے لیے نکاح کیا تھا؟ خرم نے پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، یہ تمہارا گھر ہے اور آج کے دن کی یہی سچائی ہے۔ آلیان نے آئینے میں نظر آتے اس کے حیران و پریشان عکس کو دیکھا تھا، جبکہ حرم نے انتہائی غصے سے اسے گھورا تھا۔ حرم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر تیر مارے، جو انتہائی اطمینان سے آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہونے میں مصروف تھا۔ حرم نیچے گئی تو اس کی پھپھو اور تائی امی آئی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے حرم کو کٹیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ حرم جھجکتی ہوئی ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ دونوں بے شک آلیان کے گھر کی شان و شوکت سے بے حد مرعوب ہوئی تھیں۔ حرم نے دکھ سے انہیں دیکھا تھا۔ جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے تو کسی نے ان دونوں بہنوں کو اپنے گھر میں جگہ تک نہیں دی تھی۔ کوئی بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تب سب کے سامنے ان کی مجبوریاں کھڑی تھیں اور آج جانے کس حق سے وہ لوگ حرم سے سوال کرنے آ گئے تھے۔ حرم بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ آلیان آ کر اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ پھپھو، حرم میری بیوی ہے اور مجھے پسند نہیں کہ کوئی بھی میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرے۔ آلیان نے سنجیدہ لہجے میں پھپھو اور تائی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ حرم نے حیران نظروں سے آلیان شاہ کو دیکھا تھا جو مکمل اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خواتین چند لمحوں کے لیے جذبز ہوئی تھیں۔ ہم تو اس بچے کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے تھے، اگر ہمیں بتا دیتی تو اس کے سر پر بڑوں کا ہاتھ تو رہتا، تائی امی نے منہ بنا کر کہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹیوں کے لیے ہمیشہ سے ایسے ہی گھر کی خواہش تھی اور ایک بن ماں باپ کی لڑکی کو یہ سب مل گیا تھا۔ یہ بات ان کی برداشت سے باہر تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، اگلے ہفتے ہمارا ولیمہ ہے اور میں ابھی سے آپ کے پورے خاندان کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ سب لوگ ہمارے ولیمے میں ضرور آئیے گا اور ڈھیر ساری دعائیں دیجیے گا، آلیان نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ مگر اس کے پرسکون لہجے نے حرم کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مقابل کے چہرے کا سکون و اطمینان دونوں خواتین کا سکون غارت کرنے کے لیے کافی تھا۔ ملازمہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ آپ لوگ آتے رہیے گا، حرم خوش ہوگی، آلیان نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا، جبکہ حرم تو کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ وہ دونوں خواتین جا چکی تھیں جب ڈرائنگ روم میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تھے۔ حرم نے غصے اور بے بسی سے آلیان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آلیان چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ حرم، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی اب میں تمہاری زبان سے یہ الفاظ کبھی بھی سننا چاہوں گا۔ تم میری بیوی ہو، تم سے دور جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آلیان نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ حرم کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ آلیان اس وقت بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے صرف ایک رات کے لیے نکاح کیا تھا اور وہ بھی میرے کہنے پر، حرم نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس بات کے لیے میں خود پر لعنت بھیجتا ہوں اور شاید میں خود کو اس کے لیے کبھی معاف بھی نہیں کر سکوں گا، مگر تمہارے سامنے میں دونوں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو اور مجھ سے دور مت جاؤ۔ آلیان نے حرم کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، جبکہ حرم برف کا مجسمہ بن چکی تھی۔ اگر آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہوں تو؟ حرم کو اپنی ہی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی تھی۔ تو میں تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا اور تب تک بیٹھا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، میرے ساتھ زندگی گزارنے کی حامی نہیں بھر لیتی۔ بھلے اس کے لیے مجھے تمہارے قدموں میں سر رکھنا پڑے، میں اس سے بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ بس مجھے ہر حال میں تمہارا ساتھ چاہیے۔ آلیان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر جذب سے کہا تھا۔ میں ساری زندگی آپ کو اس بات کے تانے دوں گی۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں میں سما گئے تھے۔ تم بس میرے ساتھ رہو، تمہارے سارے تانے بھی منظور ہیں مجھے، آلیان نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ حرم کے آنسوں میں روانگی آ گئی تھی۔ میری بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ حرم ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، اس دکھ کو تم میرے ساتھ ہلکا کرو، وقت سارے زخم بھر دیتا ہے۔ آلیان نے اسے سینے سے لگایا تھا
اور حرم کو اس کی آغوش میں آتے ہی سکون کا احساس ہوا تھا۔ اس کے سارے رشتے اسے چھوڑ کر اس سے بہت دور چلے گئے تھے، مگر اس کے پاس آلیان کی شکل میں ایک ایسا رشتہ اب بھی باقی بچا تھا۔ یہ سچ ہے کہ خدا اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور حرم کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ناول آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔